अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल राइट्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सोमवार के लास्ट पार्ट का स्टार्ट करने से पहले जिससे अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसने उसके बेहोश वजूद को सीधा करके लटाया था। कुछ पल उसके देखते रहने के बाद मुआज से झुक कर उसकी पेशानी को चूमा था। तो माफ़ कर भी दो तो शायद मुआज अहमद फ़रूक खुद को कभी माफ़ ना कर पाए और सारी ज़िंदगी के लिए यही मेरी सज़ा होगी। मुआज की आंखों से निकलते आंसू राबील के चेहरे पर गिरे थे। खुद कलामी करते हुए वो सीधा हुआ था। बुआ को के दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में लिया था। वो उसकी हालत पर तड़प रही थी। वो जो हर वक्त निक सा रहता था, जैसे ज़िंदगी से गाफिल होने लगा था। बिखरा बिखरा सा हुलिया, आंखें अंदर को धुंसी थी। वो उनके करीब से होता दरवाजे से निकल गया था। मियाँ, उन्होंने उसे पीछे से पुकारा था। सीढ़ियाँ चढ़ते उसके कदम रुके थे। कुछ पल रुक कर वो धीरे पे पलटा था। वो उनको नहीं, ज़मीन को देख रहा था। सामने खड़े वजूद को उन्होंने जन्म नहीं दिया था। उन्होंने जन्म नहीं दिया था, लेकिन माँ की तरह उसकी तकलीफ़ों पर रोई थी। तो कभी उसकी खुशियों में खुश हुई थी। वो जैसे थक कर सामने पड़े सोफ़े पर बैठ गई थी। उसे उस रब ने हमें नहीं बनाया, लेकिन मियाँ जिस पल तुम हमारी गोद में आए थे, हम उसी पल माँ बन गए थे। वो आहिस्ता-आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ उतरता उनको तक आया था। बिना जन्म दिए हमने माँ के दुःख को महसूस किया है मियाँ। उसने तो फिर भी 2.5 महीने उसे अपने वजूद में रखा था। मुआज़ की टाँगों ने मज़ीद बोझ सहने से इनकार किया था। वो एकदम नीचे बैठने के अंदाज़ में गिरा था। वो तो पहले ही दुखों की मारी थी। तुम्हारी ज़रा-सी बेरुखी पर हमारी गोद में सर रख के रोती थी। ईमान और वफ़ा वाली औरत के लिए उसका किरदार, उसकी इज़्ज़त सब कुछ होता है। औलाद का गम तो बिटिया शायद सह जाए, लेकिन तुमने उसका मान तोड़ा है। अचानक वो उनकी गोद में सर रख के फूट-फूट कर रो दिया था। बुआ कितना बदनसीब हूँ मैं। बुआ, पहले मोहब्बत ने मुझे मारा, अब मोहब्बत को मैंने अपने हाथों से मार दिया। बुआ ने रोते हुए उसके सर पर हाथ रखा था। मैं गुनहगार हूँ उसका बुआ, मैंने अपने हाथों से उसके बच्चे को मार दिया। बुआ के दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में लिया था। ना मेरा बच्चा, ये तो रब के फैसले होते हैं। उन्होंने उसके बाल सहलाए थे। वो कहती है मैंने उससे उसका बच्चा छीन लिया। बुआ, वो मेरे भी तो बच्चा था ना, लेकिन वो सच कहती है मैंने अपने हाथों से अपने बच्चे की जान ले ली है। बुआ, उसने एकदम सर उठाकर उन दोनों के हाथ अपने हाथों में थामे थे। उससे कहे मुझे कभी मुआफ़ न करे, लेकिन एक बार मेरी बात सुन ले बुआ। वो ज़िंदगी से पहली बार बुआ के सामने टूटा था। वो तो अपने बाप के मरने पर भी उनके सामने इस तरह नहीं रोया था। उनका दिल दुख से भर गया था। अब ठीक कहती थी बुआ, वो औरत मेरे नसीब की स्याही बनकर आई थी। बुआ, उसने मुझे बर्बाद कर दिया। मुआज़ अहमद फ़रूक आज टूट कर बिखरा तो अपना दिल बुआ के सामने खोल कर रख दिया। 2 सालों से वो इस अज़ियत को दिल में छुपाए हुए थे और बुआ के दिल को जैसे किसी ने कंधे छुरी से ज़िबा किया था। उन्होंने उसे अपने मेहरबान बड़े बांसुओं में भरकर उसे सीने से लगाया था। अगले दिन उसकी तबीयत बेहतर हो देखकर बुआ ने उसका सारा सच उसके सामने रखती था। उसे भी इतनी ही तकलीफ़ हुई थी। अपना गम भुलाकर अब वो उस शख्स के लिए रो रही थी जिसके हाथों ने उसकी अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ़ उठाई थी, लेकिन कुछ कहे बगैर वो वहाँ से उठ गई थी। बुआ समझ सकती थी राबील का दुःख बहुत बड़ा है। वो उसे कुछ वक़्त देना चाहती थी। अब्बा इस कमरे में अपने बिस्तर के पास देखकर खौफ से उसका रंग पीला पड़ गया था। न जाने उसका बाप उसे क्या फ़ैसला सुनाएगा। क्या 45 साला रंडवा जवान बच्चों का बाप जाहिद को उसका मुकद्दर था। 1 हफ़्ते से वो अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ी थी। परवीन अपनी हड्डियाँ घसटती सारे घर का काम करती थी। दोनों माँ बेटी को अब चुप सी लग गई थी। नजीबुल्लाह वहीं खड़ा ज़मीन को देख रहा था। उसका बाप उसे देखने भी गवारा नहीं करता था। अब सुम्मी का दिल चाहा दहाड़े मार मार कर रोए। परसों तुम्हारा निकाह है। सुम्मी का कमरे में घुटन सी महसूस हुई थी। बेटी की किस्मत का फैसला सुनने के लिए कमरे के दरवाजे पर खड़ी परवीन ने दोनों हाथ होठों पर रखे थे। सुम्मी फुटी फुटी आंखों से बेहसो हरकत बैठी अपने हाथों को घो रही थी। वो उसके साथ ही तुम्हारी रुखसती होगी भी है। वो गूंगी बहरी बनी बैठी थी। फ्याज के अब्बा, परवीन नफ़ी में सर हिलाती सिसकी थी। वो सुम्मी को देखे बगैर पलटा था। परवीन के टिप टिप करते आंसू ज़मीन पर गिरने लगे थे। वो कुछ लम्हे उस बेरहम औरत को देखने लगा था। जवान औलाद है वो मेरी, उसका सर झुका है मोहल्ले में पीनू। वो तो, और तू जानती है ये सर तो पहले भी तेरी इस औलाद की वजह से झुका था और आज भी। परवीन मिन्नत भरी नज़रों से शोहर को देखते हुए मुस्तकिल नफ़ी में सर हिला रही थी। परसों बारात आएगी उसकी, और लेकिन नवाज़ के घर से परवीन के रोने पर इजाफा हुआ तो फूट फूट कर रोती हुई ज़मीन पर गिरी थी। सुम्मी की जिस्म जाम में कोई हरकत नहीं थी। मैं अपनी राबी के सदके तेरी बेटी के लिए इतना ही कर सकता था पीनू। नजीबुल्लाह के आवाज़ पर लर्जी थी तेरी बेटी। उसके अल्फाज सुम्मी के दिल में तीर बनकर लगने लगे थे। हालांकि तू तो मेरी दोनों बेटी की दुश्मन है। आज से उसकी हालत में उसकी ज़िम्मेदार भी तू है। आज मेरी बेटी, मेरे दिल का टुकड़ा भी जहाँ है उसके गुनाहगार भी तू है। परवीन, ये मेरे दोनों हाथ हैं। नजीमुल्लाह उसके आगे दोनों हाथ जोड़े थे। परवीन के रोने में अब दर्द की तड़प थी। मेरी बेटी को तूने अपनी नफ़रत की भेंट चढ़ा दी। अब अपनी बेटी पर रहम कर लेना, उसकी घर बसाने के हुनर सिखाना। अल्लाह का वास्ता है। वह तकलीफ़ से कहता कमरा पार कर गया था। परवीन अपनी जगह से उठती सुम्मे के पास आई थी। वो बेजान मूरत की तरह तुकिये से टेक लगाए पथराई नज़रों से सामने देख रही थी। उसका दिल अनजाने
जाने خوف سے دھڑکا تھا۔ سمی ڈر کے مارے اس نے اسے چھونے کے بغیر آواز دی جب بے حس بنے پتھر کے وجود سے 2 آنسو اس کے گود میں پڑے ہاتھوں پر گرے تھے۔ پروین کی رکی سانس بحال ہوئی تھی، روتے ہوئے اسے اپنی دونوں باہوں میں بھرا تھا۔ سمی کو جیسے ہوش آیا تھا، اس کے سینے سے لگتی اب دونوں ہی بآواز بلند رو رہی تھی۔ 30 سالہ نواز کے محلے میں کریانے کی دکان تھی، اچھا شریف واجبی شکل کا نوجوان تھا۔ کچھ ماہ پہلے بیوی طلاق کر چلی گئی تھی، اولاد کوئی نہیں تھی، اس کی مجبوری اس کی معذور ماں تھی جو کہ بیماری اور معذوری کے باعث بد زبان ہو گئی تھی۔ 24 گھنٹے ساس کی خدمت اور اس کی بد زبانی کی وجہ سے ساس بہو کی نہیں بنی تھی۔ محلے میں تو اور کوئی نواز کو رشتہ دینے پر راضی نہیں تھا۔ نجیب اللہ بڑی مشکل سے فیاض کو زاہد کے رشتے سے روک پایا تھا، لیکن فیاض اسے اب مزید گھر میں برداشت کرنے کو راضی نہیں تھا، جس کے باعث اس کو نواز کا رشتہ منظور کرنا پڑا تھا۔ پروین کے دل میں سکون تھا، نواز اچھا لڑکا تھا، وہ سمی کو اب سنبھال لے گا، وہ اسے نواز کی ماں سے سمجھوتا کرنا سکھائے گی۔ آج اس کے گھر سے دوسری بیٹی بھی رخصت ہوئی تھی، وہ 15 منٹ سے ڈربے کے پاس کھڑا تھا۔ سمی واقعی خوش قسمت تھی، ساری زندگی عیش و آرام سے پلنے کے بعد وہ باپ بھائی کے ہاتھوں رخصت ہوئی تھی، اور وہ بدنصیب جو جانے کہاں تھی، اچانک کیوں وہ اس بے تحاشا یاد آ رہی تھی۔ اللہ، اس سے گہرا سانس بھر کر آسمان کی طرف دیکھا تھا، آنسوں کا گولا حلق میں پھنسا تھا۔ رخصتی سمی ہوئی تھی، لیکن اس کو لگا تھا جیسے وہ بھی اس کے گھر سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے لگی تھی۔ نجیب اللہ کو تو یاد بھی نہیں تھا اس نے کبھی اپنی اولاد کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ پروین کی سوتیلی اولاد تھی، پر اس کی تو سگی تھی، جو اس کے گھر آتے ہی اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کے گلاس چھلکاتی پانی لے آتی تھی۔ اس کے پانی گرانے پر پروین پیچھے سے اسے گالیاں نوازتی تھی۔ اگر وہ تب پروین کی زبان روک پاتا تو شاید آج اس کی ضمیر پر بوجھ نہیں ہوتا۔ یا اللہ، میری بچی کی عزت اور جان کی حفاظت فرمانا، جو عزت و خوشیاں اسے میں نہیں دے پایا، اسے تو دونوں جہان میں عطا کرنا میرے مولا۔ وہ سسکا تھا، اس کے پیچھے کھڑی پروین کے لبوں سے آمین نکلا تھا۔ فیاض کے ابا، شکر کر رب اللہ نے عزت سے دن دکھایا ہے، اللہ اسے خوش رکھے، آمین۔ وہ نم لہجے میں بولی تھی، سم آمین۔ نجیب اللہ نے صدقے دل سے کہا تھا، دودھ لے آؤ تیرے لیے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی اس کے پشت کو دیکھتے ہوئے بولی، کل غلام دین ڈربے کو لے جائے گا، میں نے بات کر لی ہے۔ وہ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہتا آہستہ سے چلتا ہوا چھت کی سیڑھیوں کو جانے پڑا۔ نہ جانے کیوں پروین کو اس کے کندھے جھکے ہوئے لگے تھے۔ پروین کو سمجھ آئی تھی وہ دعائیں جس پر ان دونوں نے آمین کہا تھا، اس امی کے لیے تو نہیں تھی۔ دنیا میں ہی ہم بڑے آرام سے کسی کے بدنصیبی اور کسی کی خوش نصیبی کا فیصلہ کر لیتے ہیں، جانے بغیر کہ یہ فیصلہ دنیا کی دولت سے نہیں بلکہ رب کی عطا سے ہوتے ہیں، اور باپ کی دعا تو اولاد کے لیے سب سے انمول نعمت ہوتی ہے۔ وہ وہی کھڑی ڈربے کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا، اس نے اسے کہا تھا میرے سامنے مت آنا۔ وہ اس دن کے بعد سے واقعی اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ رابیل نے ایک ہفتے سے اس کی شکل تو کیا آواز پہ نہیں سنی تھی۔ صبح وہ ناشتے کے بغیر بوا کے سننے بنا کل نکل جاتا تھا تو رات کے 1:30-2 بجے سے پہلے نہیں آتا تھا۔ بوا کی نمازیں لمبی ہونے لگی تھی، دل و دماغ پر مزید بوجھ نہ چاہتے ہوئے انہیں بخار نے آ لیا تھا۔ ڈاکٹر ابھی بھی انہیں دیکھ رہا تھا، معاذ اندر نہیں گیا تھا، وہ لاؤنج کے دروازے کے باہر ہی کھڑا ڈاکٹر کا انتظار کرتا رہا تھا، انہیں پریشانی سے دور رکھے۔ ڈاکٹر نے اسے کہتا باہر نکلا کر اب معاذ کے سامنے وہی الفاظ دہرا رہا تھا، بوا اپنا خیال رکھا کرے، ایسا نہیں کرے۔ وہ ان کا ہاتھ تھامتی رو پڑی تھی، ہمارے بچے تکلیف میں ہیں، ہم کیسے خوش رہ سکتے بیٹیا۔ وہ رو دی تھی، وہ بیبی بھی آواز رو رہی تھی۔ 1 ہفتے ہوا ہے میاں، کب تک آیا، کب آتا ہے، کب جاتا ہے، ہم نے ٹھیک سے اس کی شکل دیکھی نہیں، اور تمہیں ایسے بے رونق ہم اندر سے مرتے جا رہے ہیں۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے رخ موڑ کر اپنی سسکی رو گئی تھی، اس کا ہاتھ ابھی بھی بوا کے ہاتھ میں تھا۔ 2 دن بعد بوا کی طبیعت بہتر تھی، وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی ہاتھ میں تسبیح تھامے سامنے دیوار کو تک رہی تھی۔ دن کے 12 بج رہے تھے، رابیل زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی تھی۔ بوا جی صاحب صفائی کا منع کر رہے ہیں۔ ملازمات سیڑھیاں سے نیچے اترتی بوا سے ملی، بوا سے بولی تھی میاں گھر پر ہے؟ وہ بری طرح چونکی تھی۔ جی بوا جی، پر صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ بری طرح کھانس رہے تھے، مجھے تو ایسا لگتا ہے انہیں بخار ہے، آنکھیں بالکل لال ہو رہی ہیں۔ اس کی آدھی بات پر وہی بوا بے چینی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، وہ جو قرآن پاک کو آنکھوں سے لگائے رکھنے کو تھی وہی ٹھٹک کر رکی تھی۔ جو بوا کی آواز پر اس کا دل زور زور سے دھڑک کر اسے ایک نظر دیکھنے کا مچلا تھا۔ اے میاں، کہاں جا رہے ہو؟ اسے آفس کے لیے تیار دیکھ کر بوا نے حیرت سے پوچھا تھا، وہیں اس کی حالت دیکھ کر بوا تھک سے رہ گئی تھی، بڑی ہوئی شیب، بخار کی شدت سے سرخ آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھی۔ بوا، مجھے کہاں جانا ہوتا ہے؟ آفس۔ آپ بتائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ ان سے نظریں چرائے کلائی میں کھڑی باندھ رہا تھا، اس کی آواز رابیل کے مچلتے دل کو قرار دے گئی تھی، وہیں اس کی آواز پہ نکاہت محسوس کر کے وہ بے چین ہوئی تھی۔ بوا چلتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی، اے میاں، اپنی حالت دیکھو، بخار میں تپ رہے ہو، چلو واپس کمرے میں، ہم دلیا لے کر آتے ہیں۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تھا جب وہ بری طرح کھانسا تھا، اس کے تیز قدم تیزی سے دروازے کی طرف بڑھے تھے، اس کی پشت پر نظر پڑتے ہی اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ بوا، میں ٹھیک ہوں، پریشان نہ ہو، مجھے کچھ نہیں ہوگا، بڑا سخت جان ہوں میں، بے فکر رہیں۔ ہاں، آ رہا ہوں میں، تم میٹنگ روم کا ایک بار پھر چیک کر لو۔ وہ تلخی سے کہہ کر بجتے فون کا کان پر لگتا باہر نکل گیا تھا۔ دروازے پر کھڑی وہ اپنے آپ میں پشیمان ہوئی تھی، اللہ ہمارے بچوں پر رحم کر، وہ ڈڑکھڑاتی تھی، اس نے بھاگتے ہوئے انہیں تھاما تھا۔
بٹیا شکل شکل دیکھی تھی تو نے اس کی، ہائے میرے مولا ہم اسے اس کی آزمائش کو دور کر، مولا معاف کر دے، تیری محبت سے بڑھ کر شاید اپنے بچوں کی خوشیاں ہونے لگی ہیں، ہمیں معاف کر دے مولا، لیکن مولا ہم کمزور پر رحم کر، ہمارے بچوں کو پھر سے بات کر دے مولا۔ بوا کے الفاظ اسے اندر تک جھنجھوڑ گئے تھے۔ سچ تو یہ تھا کہ ربیل کو اب سمجھ آیا تھا، اللہ آزماتا ہے، وہ اپنے محبوب بندوں کو ہی چنتا ہے آزمائش کرے۔ اللہ نے معاذ احمد فاروق کے دل کو شہرین لائی کی محبت سے بھر کر آزمایا، اور پھر اس کو دل کو اسی کے ہاتھوں تڑوایا اور ربیل کے دل کو معاذ احمد فاروق کے ہاتھوں توڑ کر آزمایا۔ اس دن پر سب سے پہلا اور زیادہ حق اس رب کا تھا، رب کا ہے۔ جہاں کسی کے دل میں انسان کی محبت اس کی محبت سے بڑھتی ہے، وہیں وہ اس کے دل کو اسی محبت کے ہاتھ توڑوا کر اپنا حق یاد دلاتا ہے۔ اور پھر وہ رب تو کہتا ہے نا کہ مجھے ٹوٹے ہوئے دلوں میں ڈھونڈو۔ وہ اگر تکلیف میں تھی تو راحت میں وہ بھی نہیں تھا، اور آج اتنے دنوں بعد وہ اپنے بچے کو بھول کر معاذ کے دکھ پر رو دی تھی۔ اس کی طبیعت کی وجہ سے سارا دن چلے پاؤں کی بلی کی طرح گھوم رہی تھی۔ اب تو رات کے 2 بج رہے تھے، اس سے مزید برداشت نہ ہوا تو وہ چپکے سے بیڈ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی تھی، پاس لیٹی۔ بوا نے جو کب سے اس کی بے چینی کی گواہ تھی، ایک آنکھ کھول کر اسے باہر نکلتے دیکھا تھا، پھر رب کا شکر ادا کرتی اطمینان سے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ آہستگی سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ پورے کمرے میں سگریٹ کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بیڈ پر نہیں تھا، بیڈ سے ہوتی اس کی نظر زمین پر پڑی تھی، وہ تھک سے رہ گئی تھی۔ وہ نیچے زمین پر دنیا جہاں سے روٹھا آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ پاس ہی اس کا لائٹر، سگریٹ کا پیکٹ اور ساتھ رکھی چیزیں کو دیکھ کر وہ ایک پل کو اپنی زندگی سے ہل نہیں پائی تھی۔ وہ کرسٹل کا ایش ٹرے تھا جو پورا کا پورا پیے ہوئی سگریٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی بکھر گئی تھی، وہ آہستہ سے آگے بڑھی تھی۔ کچھ سیکنڈ بنا پلکیں چپکائے وہ اس کے چہرے کو دیکھتی رہی تھی۔ ٹوٹا بکھرا ہولیا، بخار کے باعث سرخ چہرہ، گریبان کے 3-4 بٹن کھلے ہوئے تھے، الجھے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، بڑھی ہوئی شیف، کمزور چہرہ، کھلتی ہوئی رنگت کملا سی گئی تھی۔ بے تحاشا سگریٹ پینے کی وجہ سے اس کے ہونٹ جامنی مائل ہو رہے تھے۔ معاذ نے سگریٹ لبوں میں دبا کر گہرا سانس اندر لیا تھا، آنکھیں ہنوز بند تھی۔ اچانک اس کا عکس دھندلایا تھا، بھیگی آنکھوں سمیت وہ قدم در قدم چلتی اس کے قریب آ کر دھیرے سے اس کے پاس نیچے بیٹھی تھی، نظریں ابھی بھی اسی پر تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ ٹھٹک گئی تھی۔ معاذ کی پلکیں بھیگی ہوئی تھی، گالوں پر آنسو کی لکیر تھی، جس کی کسی کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے معاذ نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تھی۔ اسے اپنے پاس دیکھ کر وہ آنکھیں چپکنا بھول گیا تھا۔ کیا وہ واقعی اس کے پاس آئی تھی؟ معاذ احمد فاروق کی لہو چھلکاتی سرخ بھیگی آنکھوں میں بے یقینی، اذیت، تکلیف، کیا کیا نہیں تھا۔ یہ سارے تاثرات ربیل کا دل چیر گئے تھے۔ یہ شخص اپنے اندر نہ جانے کتنے دکھ سنبھالے ہوئے تھا۔ ربیل کی آنکھوں میں مچلتے آنسو گالوں پر پھیلے تھے، دونوں ہی یک ٹک ایک دوسرے کو دیکھے گئے تھے۔ ربیل کے آنسو اب گالوں سے ہوتے ہوئے اس کا گریبان بھگو رہے تھے۔ اس کو چھوڑ کر جاتی تو کیا جی پاتی۔ یہ شخص اس کی واحد پناہ گاہ تھا، پر یہاں بات اس کے دل کی تھی۔ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی؟ اس نے تو کچھ بھی نہیں پوچھا تھا۔ وہ چاہتا تو اسے میڈم روزی کے ہاسٹل چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جاتا، یا پھر اس دن اس شخص کے الزام لگانے کے بعد وہ ذلیل کرتا وہاں سے چلا جاتا۔ کیا لگتی تھی وہ اس کی؟ کچھ بھی تو نہیں۔ عورت ذات ہی اسے ایک بار دھوکہ کھانے کے باوجود اس نے اس کا کہنے پر ایک اپنا نام دیا تھا، اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی تھی۔ ربیل نے اپنے کامتے ہاتھ سے اس کے ماتھے پر بکھرے بال ہٹائے تھے، جو کہ گرم ہو رہا تھا۔ معاذ احمد فاروق نے اس کے لمحے سانس روکی تھی کہ کہیں وہ یہ خواب نہ ہو۔ نیچے لب کو دانتوں میں دبا کر اسے ہسکی روکتے ہوئے معاذ کے گالوں پر بہہ جانے والے آنسو کو اپنی پوروں پر چنا تھا۔ کیا یہ واقعی خواب تھا؟ وہ بنا پلکیں چپکائے اس کے چہرے کو تکتا گیا تھا۔ وہ اسے سزا دینے چلی تھی، رب نے تو اسے بھی تو بن مانگے عطا کیا تھا نا، اور یہ شخص اسی رب کی طرف سے اس کے لیے انمول عطا ہی تو تھا۔ وہ کفران نعمت کے مرتکب ہو رہی تھی۔ اس کا دل کیا وہ اپنی زندگی کے تمام دکھ اس کے سینے میں بہا دے، اپنی سوچ کو امنی جامہ پہناتے ہوئے۔ اگلے ہی پل وہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ یہ خواب نہیں تھا، ایک پل کو معاذ احمد فاروق کو اپنی قسمت پر یقین نہیں آیا تھا۔ زندگی اس کے گلے سے لگی، اسے پھر سے نوازنے آئی تھی۔ مجھے لگا تھا آپ کو دیکھوں گی تو میری زندگی کی تکلیف بڑھے گی، لیکن زندگی کو آپ کے بغیر دیکھے تو کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ وہ اس کے مہربان حصار میں اپنی زندگی کے سارے دکھ بہا رہی تھی، اور معاذ احمد فاروق قدرت کے اس انعام کو متاع حیات کی طرح اپنے سینے سے لگائے بچوں کی طرح رو دیا تھا۔ میٹنگ ختم ہوئے کچھ دیر ہوئی تھی، اب سب لوگ ریفریشمنٹ انجوائے کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ یہ ایک پرائیویٹ بزنس میٹنگ تھی، جس میں شہر کی بڑی بڑی بزنس پارٹیاں مدعو تھیں۔ وہ اپنے جاننے والوں کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ جب اس کی نگاہ سامنے کسی وجود پر ٹھہری تھی، اس کو اس ماڈرن گیدرنگ میں دیکھ کر اسے بالکل بھی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسے پہلے سے زیادہ خوبصورت، اسٹائلش اور بولڈ بھی لگی تھی۔ معاذ احمد فاروق کا دل چاہا سامنے کھڑی عورت کا گلا اپنے ہاتھوں سے دبا دے۔ بلیک پین شولڈر میکسی ڈریس میں اس کے جسم کی ساخت نمایاں تھی۔ جو چیز معاذ کے لیے حیران کن تھی، وہ اس کے ہاتھوں میں تھاما مشروب کا گلاس تھا۔
ان کو دیکھ کر تو ہر کوئی ہی بنا پیے بہکتا ہے۔ صاحب جب اس کے ساتھ کھڑے شعیب نے اس کی نظروں کی تعاقب میں نگاہ دوڑائی تو اس نے اپنی نظریں پھیری تھی۔ جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی مغرور ہے۔ ارباز نے حریص نظروں سے اسے ٹٹولا تھا۔ ارے چھوڑ یار، اس جیسی کمیڈی عورتیں پیسوں پر مرتی ہیں۔ 3 مہینے پر گردیسی کے ساتھ رہی، پھر اس کی بیوی سے بے عزت ہو کر اسے بڈھے اشفر حمید کو اچھا خاصا بیوقوف بنا کر اس کا بنگلہ اپنے نام کروا دیا، اور اب شراستی اپنی بیوی بنا کر اس سے کیس کروائے گا۔ اور کیا؟ کامران استحزائیہ انداز میں بولا۔ انگور کھٹے ہیں بہت، سبھی جانتے ہیں تجھے کتنی بار ریجیکٹ کر چکی ہے۔ فہیم نے کامران کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بے ہنگم کہہ لگایا تھا۔ وہ کھسیا کر رہ گیا تھا، پتہ نہیں کیوں وہ ہر ہارٹ پیس اس کرپٹ شرازی کو کیسے مل جاتا ہے۔ شعیب کا جلن کے مارے برا حال تھا۔ شرازی جیسے فلرٹی انسان کے پاس 2 ہی تو چیزیں ہیں، ایک شکل دوسرا پیسہ، تو ایسے ہارڈ پیس اسے ہی ملیں گے نا۔ کامران کہہ لگا کر بولا۔ اس کے ساتھ اور بہت سے کہہ گونجے تھے۔ وہاں سے لب پھینچ کر وہاں سے جانا چاہتا۔ ارے آپ کہاں چلتی ہے؟ مانا کہ دسترس سے دور ہیں، پر ہم جیسے لوگ دور سے دیکھ کر آنکھیں تو ٹھنڈی کر سکتے ہیں نا۔ شعیب نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے اسے روکا تھا۔ وہاں کھڑے سبھی مردوں کا بے باک کہہ ابھرا تھا۔ سوری، میرا شمار ان مردوں میں نہیں ہوتا۔ وہ خود پر ضبط کرتا مضبوط لہجے میں کہہ کر وہاں سے آگے بڑھا تھا، اور اب وہاں سے جانے کا سوچ رہا تھا جب وہ اچانک اس کے سامنے آئی تھی۔ اوہ معاذ فاروق، کیسے ہو؟ یقین کرو تمہیں اس طرح سر اٹھا کر تک دنیا کے سامنے دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے۔ وہ بولتے بولتے کہہ لگا کر ہنسی تھی۔ ایک لمحے کو معاذ کا دل کیا اس کا منہ توڑ کر رکھتے، اس کو اس کے چہرے سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ وہ خود پر اس کے نظریں محسوس کر چکی تھی، نہ جانے کیا سمجھ کر وہ ایک ادا سے بالوں کو پیچھے کرتی مسکرائی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ پچھتا رہے ہو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی۔ معاذ نے اپنی آنکھیں نہیں ہٹائی تھی۔ لک ایٹ یو مین، یو آر ہینڈسم بٹ ہارڈ لک۔ خود کو دیکھو یار، تم خوبصورت ہو لیکن بدقسمت۔ وہ تنزیہ مسکرائی تھی۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر لب پھینچے اسے دیکھے گیا تھا۔ وہ یقیناً اس سے اس دن کیفے والا بدلہ لے رہی تھی۔ بٹ یو نو واٹ، تو قسمت کی بات ہے کہ میں شہرین لائی کا ہزاروں دلوں کا ارمان بن کر تمہارے سامنے ہوں۔ ہر مرد مجھے دیکھ کر میری خواہش کر رہا ہے، اور اس پارٹی کا سب سے شاندار آدمی میرا فیونسے ہے۔ وہ فخر سے گردن اکڑا کر بولی، کچھ کہے بغیر، اور معاذ نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ اب مسکرانے کی باری معاذ احمد فاروق کی تھی۔ وہی سحر انگیز مسکراہٹ ایک پل کو شہرین کا دل ڈوبا تھا، لیکن پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا 45 سالہ حسن شرازی، بلا شبہ اس پارٹی میں سب سے امیر آدمی، جس کا بزنس پاکستان کے علاوہ دبئی امریکہ تک پھیلا ہوا تھا، جس کے ساتھ ہر رات ایک نئی قسمت ہوتی ہے، اور اس وقت بھی یقیناً وہ اپنی قسمت ہی آزما رہا ہے، اور بڑی شدت سے آزمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ ہنوز شرازی پر نظر رکھے بولتا ہی گیا۔ شہرین کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ شرازی کی باہوں میں اس وقت دائیں بائیں ہوش ربا حسینائیں تھیں۔ اور ایک بات کرو، اللہ کا شکر ہے میں اپنی قسمت پر دل و جان سے راضی ہوں، اور ایک مرد کے لیے اس کے بڑھ کر سکھ کی کیا بات ہوگی کہ اس مرد کی پاک باز بیوی اس کے گھر میں بیٹھی اس کی اولاد کی پرورش کر رہی ہے۔ وہ اب اس کی آنکھوں میں دکھتا بڑے ہی سکون سے بولا تھا، اولاد؟ حیرت کی شدت سے شہرین کی آنکھوں کے ساتھ منہ بھی کھلا تھا۔ ہاں اولاد، میری بیٹی، وہ اطمینان سے بولا تھا۔ ہمارے حسد کے اس کا خوبصورت چہرہ بگڑا تھا۔ تم نے شادی کر لی؟ ہوں، لیکن اپنی بیوی سے پوچھتے لو کہ وہ کس کے گناہ کو؟ معاذ نے بے سخت اپنے اٹھے ہاتھ کو مٹھی اور بنا کر روکا تھا۔ اپنی گندی زبان کو لگام دو، اس سے پہلے کہ میں تمہارا منہ توڑ دوں۔ تمہیں بھی یقین ہے کہ وہ معاذ احمد فاروق کی اولاد ہے؟ اس کی بات کاٹ کر معاذ احمد فاروق گرایا تھا۔ اس کی آنکھوں سے رپکتے اپنے لیے نفرت کے شعلے شہرین کی زبان کو تالے لگا چکے تھے۔ میں چاہوں تو تمہیں جیل کی سلاخوں میں کے پیچھے سے گھسیٹ سکتا، لیکن نہیں۔ اب اس کے لہجے میں اطمینان تھا۔ اسے سکون سے سگریٹ سے لگائی۔ بقول تمہارا ہر مرد کے دل کا ارمان ہونا، آج ہر مرد کے حریص نگاہوں کے حصار میں ہونا، تم اسی قسمت سے کہتی ہو۔ میں اس قدرت کی طرف سے تمہاری سزا کہتا ہوں، اور یہی میرا انتقام ہے۔ اسے گہرا کش لے کر فضا میں دھواں خارج کیا تھا۔ شہرین لائی کا چہرہ بھی دھواں ہوا تھا۔ ارے بھائی، آپ میرے فیونسی کو جانتے ہیں؟ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ اس لمحہ حسن شرازی ہاتھ میں گلاس لیے شہرین کو بازو کے گھیرے میں لیتا براہ راست اسے مخاطب ہوتا۔ اس جیسے مرد جیسے اپنے معاملے میں آزاد خیال ہوتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اپنی عورتوں کے بارے میں ہوتے ہیں۔ ویسے بھی وہ معاذ سے کاروباری لحاظ سے متعارف تھا۔ شرازی اس کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا تھا۔ کچھ خاص نہیں، بس میں آپ کی فیونسی کو بتا رہا تھا اصل میں قسمت کہتے کسے ہے۔ وہ شہرین کی آنکھوں میں دیکھتا تنزیہ مسکرایا تھا۔ وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ ہیو فن، آئی ہیو ٹو گو ناؤ، My wife and my little baby must be waiting for me. Bye. مزے کرے، مجھے اب جانا ہوگا۔ میری بیوی اور ننھا بچہ ضرور میرا انتظار کرا ہوگا۔ وہ شرائط کے پڑے ہوئے ہاتھ کا نظر انداز کرتا اس پر ایک نفرت بھری نظر ڈال کر وہاں سے نکلا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کی گاڑی کا ہارن سن کر وہ 6 مہینے کی فاطمہ اٹھائے لان سے باہر آئی تھی۔ سوری یار، دیر ہو گئی۔ اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر معاذ سے چھک کر اس کی پیشانی چومتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے فاطمہ کو لیا تھا، جو اسے دیکھ کر خوشی سے گلگلیاں مارنے لگی تھی۔ میں نے کچھ کہا کیا؟ وہ ہنوز ناراضگی سے بولتے اندر گئی تھی۔ تم کچھ نہ کہہ کر بھی بہت کچھ کہہ جاتی ہو میری جان۔ اسے فاطمہ کو ہوا میں اچھالتے ہوئے سے آنکھ ماری تھی۔ وہ چھمبی تھی۔ میں بوا سے آپ کی شکایت کروں گی۔
آپ کی شکایت کروں گی۔ ایک تو آپ دیر سے آتے ہیں، اوپر سے آپ میرے منع کرنے کے باوجود سگریٹ بھی پی کر آئے ہیں۔ اب وہ سچ میں ناراض ہوئی تھی، چیڑیاں چڑھ گئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں تک آیا تھا۔ کسی کا 3.5 سال پہلے کا قرض تھا، وہ اتار آیا ہوں۔ اس کے بولنے پر وہ ٹھک ٹھک کر رکی تھی، پھر پلٹ کر دیکھا تھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا بلکہ اپنی بیٹی سے لاڈ کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں رابیل معاذ اور معاذ احمد فاروق کے چہرے پر اطمینان دیکھتے ہوئے سمجھ گئی تھی کہ وہ کس قرض کی بات کر رہا ہے۔ اسے مجھے دیں اور چائے فریش ہو جائے، میں نے آپ کے کپڑے واش روم میں رکھ دیے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ سے فاطمہ کو لیتی ہوئی بولی، کل میرا آخری پیپر ہے، واپسی پر آپ مجھے لینے آئیں گے، یاد ہے نا آپ کو؟ اسے اچانک یاد آیا تھا 1.5 سال پہلے معاذ نے اس کے سارے ڈاکومنٹس نکلوا کر اس پہ پرائیویٹ انٹر میں داخلہ کروایا تھا۔ وہ 2-3 ٹیوشنس کی مدد سے وہ ایک ہی بار میں انٹر کلیئر کر گئی تھی، اور اب کل اس کا BA کا پارٹ 1 کا آخری ورچہ تھا۔ میری جان تم بھولنے دیتی ہو کچھ؟ وہ اس کے سامنے آیا تھا، مسکرائی تھی۔ معاذ احمد فاروق کی محبت اور محنت دونوں کا ہی نتیجہ تھی کہ اس کی شخصیت میں اعتماد ساتھ بہت نکھار آیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے ربیل، تم میرے لیے قدرت کا انعام ہو۔ عقیدت سے اس کی پیشانی چھپ کر وہ واش روم میں غائب ہوا تھا۔ معاذ احمد فاروق نے محبت کے ساتھ عزت دے کر اس کے دل کے غموں کو دھو ڈالا تھا۔ بے شک وہ آزماتا تھا، لیکن پھر انعام سے بھی نوازتا ہے۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے انعام تھے، قدرت کا انعام۔ ابھی بابا کو سرپرائز دیں گے ہم، فاطمہ ہے نا؟ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی فاطمہ کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ وہ اس کے آفس جا رہی تھی، اس کے لنچ پر لے کر۔ آج 1.5 سال بعد بھی وہ کبھی کبھی اسے بنا بتائے اس کے لیے خود کھانا لے کر آتی تھی، ویسے روز ڈرائیور کے ہاتھ بھیج دیتی تھی۔ اللہ خیر، جب اچانک سے گاڑی کو بریک لگنے کے باعث اسے بمشکل فاطمہ کو اپنے سینے سے لگایا، دوسرے ہاتھ فرنٹ سیٹ پر رکھ کر خود کو سیٹ سے لگنے سے بچایا تھا۔ کیا ہوا شاہد بھائی؟ وہ خود کو سنبھال کر بولی تھی، بی بی جی کوئی گاڑی کے سامنے۔ وہ اچرت میں بولتا گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا۔ اس کے آگے آ کر ونڈو اسکرین سے سامنے دیکھا تھا کوئی شخص زمین پر گرا تھا، جسے شاید اٹھنے میں مدد دے رہا تھا۔ وہ بھی دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی۔ شاہد بھائی انہیں ہسپتال؟ اس کے سارے الفاظ جیسے کہیں گم سے ہو گئے تھے۔ میں نہیں ٹھیک ہوں بیٹا۔ سامنے کھڑا شخص اب اپنے کپڑے جھاڑ رہا تھا۔ 2 سال بعد، پورے 2 سال بعد وہ اس کے سامنے تھا۔ رابیل کی نگاہ اس کے سفید کھچڑی بالوں کے بعد اس کے بوڑھے چہرے سے ہوتی اس کے میلے کپڑوں پر گئی تھی۔ ابا! اس کے ہونٹوں سے لفظ ٹوٹ کر نکلا تھا۔ وہ جو ڈرائیور کو اپنے ٹھیک ہونے کا یقین دلا رہا تھا، ایک دم سامنے دیکھا تھا۔ آج 2 سال بعد نجیب اللہ کی دعا قبول ہوئی تھی۔ تو رابی ہے نا میری بیٹی؟ سامنے کھڑی صحت مند پیاری سی لڑکی کو دیکھ کر وہ جیسے بے یقینی کی کیفیت میں پوچھ رہا تھا۔ ہاں ابا، میں تیری بیٹی رابی۔ وہ تڑپ کر باپ کے سینے سے لگی تھی۔ وہ دونوں ہی رو دیے تھے۔ تجھے چوٹ تو نہیں آئی نا ابا؟ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے دائیں بائیں کرتی اس کے ہاتھوں کو چومتی پوچھ رہی تھی۔ شاہد حیران پریشان کھڑا اپنی بی بی جی کو ایسے مالے شخص کے ہاتھ چومتے دیکھ رہا تھا۔ آج میرے سارے دردوں کے جیسے آرام مل گیا میری بچی۔ نجیب اللہ نے اس کی پیشانی چومی تھی۔ اس کی گود میں فاطمہ نے رونا شروع کیا تو وہ چونکی تھی۔ یہ تیری نواسی فاطمہ؟ وہ روتے روتے ہنستے ہوئے بولی۔ نجیب اللہ نے فرط مسرت سے فاطمہ کا سر چوما تھا۔ وہ مزید رونے لگی تھی۔ ربیل اپنے آنسو صاف کرتی ہنس دی تھی۔ چل ابا میرے گھر چل۔ اس نے اس کا بازو پکڑا تھا جہاں گرنے کے باعث اسے چوٹ آئی تھی۔ وہ درد کا دبا گیا تھا، لیکن اس کی بیٹی آج بھی اس کی درد سے آشنا تھی۔ ابا تجھے چوٹ آئی ہے؟ اس نے اپنے باپ کے بازو کو تھامنا چاہا تھا۔ وہ نرمی سے اپنا بازو چھڑاتا اس کے سر پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں میری بچی، تجھے دیکھ کر سارے دکھ درد بھول گیا۔ مجھے تجھے خوش دیکھنے کی، تجھ سے ایک بار ملنے کی دعا کی تھی رب سے، اس نے قبول کی، بس اب اور کوئی چاہ نہیں۔ وہ برستی آنکھوں سے اسے دیکھتا اور 2 قدم پیچھے ہٹا۔ نہیں ابا، دوبارہ تجھے کھونے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ پہ، وہ تڑپ کر کہتی 2 قدم آگے بڑھی تھی جیسے وہ یہیں سے غائب ہو جائے گا۔ ربیل نے اس کا بازو پکڑا۔ دیکھ بٹیا، میں مجھ کو چاہٹ کا شکار تھا۔ نہیں ابا، مجھ پر یہ ظلم نہ کر۔ وہ اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کرتی روتی ہوئی بولی تھی۔ شاہد بھائی گاڑی کا دروازہ کھولیں۔ اب کی بار ربیل نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما تھا۔ شاہد نے آگے بڑھ کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تھا۔ بٹیا باپ کو اب آرام کرنے دو، بوا نے اس سے کہا تھا تو اسے خیال آیا۔ وہ اپنی کوتاہی پر سر پر ہاتھ مارتی ایک دم اٹھی تھی۔ بوا نے فاطمہ کو سلا دیا تھا۔ بٹیا مجھے بس اب جانے دو، پروین ہسپتال میں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ اسے گھر سے لے آئی تھی۔ اس کی ایک کال پر معاذ احمد فاروق فوراً گھر پہنچا تھا۔ معاذ سے مل کر نجیب اللہ کو یقین آ گیا تھا۔ اس کی مانگی دعائیں اتنے خوبصورت انداز میں قبول ہوتی ہیں، اسے جیسے پھر سے جوان کر گئی تھی۔ غسل خانے میں گرنے کے باعث پروین کی ٹانگ 3-4 جگہ سے ٹوٹی تھی۔ اس کی بڑھتی تکلیف دیکھ کر وہ اسے کراچی کے ہسپتال لے آیا تھا۔ سمی کو مجبوراً اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر ساتھ آنا تو پڑا تھا۔ پروین کے علاج کے لیے نجیب اللہ کو اپنی واحد جائیداد اپنا گھر گروی رکھنا پڑا تھا۔ فیاض کی نوکری اچھی تھی، گزر بسر اچھا ہو رہا تھا، لیکن اب یہ افساد۔ ابا مجھے بھی ہسپتال جانا ہے اماں سے ملنے۔ وہ ایک دم بولی تھی۔ نہیں تو نہیں ملے گی ان سب سے، میں ان سے کسی کا منحوس سایہ یہ بھی تجھ پر نہیں پڑنے دوں گا مجھ سے۔
समझी। वो एकदम पथरीले लहजे में बोला था। उसने बेबस निगाहों से मुआज़ को देखा था। वो माँ बेटी तेरे लिए उसी दिन मर गई जिस दिन तुझे बेआसरा समंदर पर छोड़ आई थी। नजीबुल्लाह की आंखों में गुजरे आयाम की तकलीफ देखकर उसकी आंखें अपनी आंखें भर आई थी। वो मेरी किस्मत थी अब्बा, मैंने अभी कभी उन्हें बद्दुआ नहीं दी, लेकिन अब्बा मैं अम्मा से मिलना चाहती हूँ, आप कहें ना अब्बा उसे। वो उसे कहती इल्तिजाई अंदाज से मुआज़ से बोली थी, अंकल चले मैं भी चलता हूँ। मुआज़ के कहने पर वो बेबस से मान गया था। अम्मा ये अब्बा कहाँ रह गया है भला, कहीं वो तुझे ऐसे अस्पताल के बिस्तर पर छोड़कर अपनी भगोड़ी बेटी को तो नहीं ढूंढने गया। सुम्मी की नफरत भरी आवाज़ आज भी उसके दिल को चीर गई थी। वो वार्ड के दरवाजे पर रुकी थी। परवीन दर्द से बेहाल बिस्तर पर पड़ी थी, बाएं टांग प्लास्टर में जकड़ी थी। जबकि सुम्मी के पास खड़ा कमज़ोर सा बच्चा दोनों हाथ उठाए उसे गोद में उठाने की जिद कर रहा था। उसके फैलते जिस्म को देखकर वो समझ गई थी कि वो फिर उम्मीद से है। चल मनहूस ज़िंदगी अजीरन करके रखती है तूने मेरी, बस गुसल खाने में ही बैठी रहूँ मैं। वो उसे धमुक्का चढ़ती बोली थी। बच्चा दोनों हाथ ज़मीन पर रखता गिरा था। मनहूस हाथ टूटे तेरे, कैसे मासूम बच्चे को मारती है। परवीन ने उसे गुस्सा दिया था। तो उन 2 सालों में मिला क्या है मुझे, मजदूर, गंदी सास, कम अकल कम शक्ल शोहर, गुमराह कहेंगा जिसके पास ना शक्ल ना अकल ना पैसा, बस ये मनहूस औलाद है उसकी दादी पर जो घड़ी घड़ी बस गंदगी फैलाती रहती है। वो बच्चे को दो और धमुक्के झड़कर उसकी गोद में उठाती राबील के पहलू से होती वार्ड से निकल गई थी। वो साकत खड़ी सब देख रही थी। हाय राबी कहाँ ढूंढूं तुझे। वो परवीन की दर्द भरी आवाज़ पर उसका दिल पसीजा था और वो आगे बढ़ी थी। अम्मा, उसकी उजड़ी हालत देखकर राबील ने मुंह पर हाथ रखकर सिसकी रोकी थी। कौन। परवीन ने अपने सामने खड़ी नीले रंग में मलबूस नीला दुपट्टा सर पर ओढ़े प्यारी सी लड़की को देखा था जिसकी आंखों में से बेतहाशा आंसू गिरे थे। अम्मा मैं राबी। वो ज़रा सा आगे हुई थी। परवीन साकत हुई थी। राबी राबी। उठने के चक्कर में परवीन कराह कर रह गई थी। अम्मा तो ना उठ। वो बेसाख्ता आगे बढ़ी थी। परवीन ने अपने दोनों हाथ उसके आगे जोड़े थे। तुझे यतीम से पर सारी ज़िंदगी जुल्म और ज्यादती का अंजाम देकर मैंने अब खुद से उठकर बैठ, माफ़ कर दे राबी, बहुत तकलीफ में हूँ, माफ़ कर दे। अपने ही जोड़े हाथों पर सर रखती बिलक बिलक कर रोती। अम्मा अम्मा मत करो अम्मा, मैंने हमेशा तुम लोगों के लिए दुआएं की है, मत रो अम्मा। वो उसके पास ही उसके बिस्तर पर बैठकर दोनों हाथों में उसके हाथ थामती खुद भी रोती थी। अब 5 मिनट बाद सुम्मी वार्ड में वापस आई थी। अम्मा ये अब्बा कहाँ रह गया, भूख से बुरा हाल है। वो बेजारी से कहती उसके पास किसी को बैठे देखकर ठिठकी थी। उसे देखकर आबील खड़ी हुई थी, फिर आस्ते से पलटी थी। चंद सेकंड लगे थे सुम्मी को उसे पहचानने में। उसे अपने सामने बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में देखकर सुम्मी जहाँ की तहाँ रुकी थी। वो दोनों एक दूसरे को देख रही थी। उस लड़की ने उसे दर बदर कर दिया था। उसके बावजूद न जाने क्यों आबील के दिल से उसे गले लगाने को चाहा था। मास के घर रहते हुए उन गुजरे 2 सालों में उसने अपने रिश्तों को याद किया था। राबी वो बड़बड़ाई थी। चल सुम्मी माँ का सामान समेट। नजीबुल्लाह वार्ड में आता बोला। सुम्मी एकदम पलटी थी। उसकी नजरें अब्बा के सफ़ेद चमकदार कुर्ते और सफ़ेद सुथरे होलिये से होती पीछे खड़े शानदार बंदे पर लटकी थी जिसकी गोद में थामी प्यारी सी बच्ची रबील को देखकर उसकी तरफ लपक रही थी। रबील ने आगे बढ़कर उसके हाथ से बच्ची को थामा था। बच्ची की शक्ल को एक नज़र देखकर ही सुम्मी का अंदाजा लगाने में एक पल न लगा था कि वह राबील की बेटी थी। फ्याज के अब्बा ये अपनी राबी। परवीन उसे देख कर बोली थी। वो पीछे मुड़ा था। मुआज़ बेटा तेरा बहुत बड़ा एहसान है जो मैं शायद कभी भी ना उतार पाऊँ। उसके कंधे पर हाथ रखता और रबील को देखकर बोला जो फातिमा को लेकर परवीन की तरफ पड़ी थी। और आज तो तुमने बिल्कुल ही मार दिया है। नजीबुल्लाह ने अपने सर को झुकाया था। शर्मिंदा ना करें अंकल। उसने उनका हाथ दोनों हाथों में थामा था। अम्मा ये आपकी नवासी। उसने फातिमा को परवीन के करीब किया था। परवीन की आंखें मोहब्बत से चमकी थी। उसने बहती आंखों से बच्ची के सर पर हाथ रखा था। एक मिनट फ्याज के अब्बा 100 का नोट है तेरे पास। परवीन के कहने पर वो मुड़ा था। हाँ हाँ ये ले। उसने जेब से 100 के 2 नोट निकाल कर परवीन को थमाया था। अल्लाह नसीब अच्छे करे अमीन। परवीन ने बहती आंखों से दोनों नोट फातिमा के सर पर वारे थे। वो चमकती आंखों से परवीन को देख रही थी जबकि सुम्मी नफरत भरी आंखों से उसके हंसते बसते चमकते रूप को। परवीन ने दोनों नोट नजीबुल्लाह को थमाए थे। मुआज़ बेटा अब तुम लोग जाओ, बस ले जाओ उसे। उसकी बात पर अबीर ने नफ़ी में सर हिलाते हुए मुआज़ को देखा था। जाओ बिटिया, किस्मत में होगा तो दोबारा मिलेंगे, मेरी दुआएं तो मेरे तेरे साथ है। उसने रबील के सर पर हाथ रखा। उसने रबील के सर पर हाथ रखते हुए उसके और फातिमा को सर को चूमा था। मौत से उसके हाथ से फातिमा को लिया था। रबील परवीन से मिलती सुम्मी की तरफ पड़ी थी लेकिन सुम्मी ने हाथ से उसे रोक दिया था। रबील का दिल दुख से भर गया था। अब कुछ कहे बगैर उसने पर्स से 5,000 का नोट निकालकर सुम्मी के बेटे के हाथ में थमाया था। काश राबी तेरी जगह मैं खुद को छोड़ आती समुंदर पर, तो आज ही शानदार बनता, मेरा नसीब होता। तेरी वजह से मेरी ज़िंदगी अजीरन हुई है, दोज़ख में हूँ मैं। और तू इतने ऐश में। उसका रंग और रूप देखकर वो हसद और जलन की आग में जा गिरी थी।
मुआज़ को पता था वो इस वक़्त क्या महसूस कर रही है। उसे मजबूती से रबील का हाथ थामा। सुमी की नज़रों ने दूर तक उन दोनों का पीछा किया था। सामान समेट, मुआज़ ने तेरी माँ का दाखिला कराची के सबसे बड़े अस्पताल में करवाया है, सारा खर्चा भी कर दिया है। नजीबुल्लाह ने खुद भी आगे बढ़कर सामान समेटना शुरू कर दिया। परवीन की आंखों ने फिर से बरसना शुरू कर दिया। सुमी एकदम होश में आई थी। उसकी नज़र अपने बेटे की मुट्ठी पर जकड़े 5,000 के नोट पर पड़ी थी। उसे झपट कर वो नोट बच्चे से छीना था। अब्बा, राबी का पता वता तो ले लिया है तूने? वो नोट को अपने सामने करती देखती हुई पूछ रही थी। नहीं, आज आखिरी बार वो हमसे मिल रही है, बस अब मैं नहीं चाहता मेरी बच्ची पर अब कोई मुसीबत है। वो सामने को सामान को छोड़कर सख्त पथरीले लहजे में बोला था। अब्बा, पागल वागल तो नहीं हो गए? सुम्मी को उसकी दिमागी हालत पर शक हुआ था और परवीन सोच रही थी, औलाद के हक में बाप की दुआ कबूल होने में कोई शक ही नहीं हो ही नहीं सकता। आज उसकी अपनी आंखों से देख लिया था। रबील मुआज़ के हाथ में हाथ दिए उसकी नज़रों से ओझल हुई थी। और कुछ लोगों को रब गुनाहों के बावजूद सुधरने का मौका देता है, लेकिन वो अपने हाथों से रब की औतार झुटला देता है। उससे बेसख्ता सुमी को देखा था जो नजीबुल्लाह का रबील का पता ला लेने पर भुगती चुकती सामान समेट रही थी। शरीफ शोहर है, सास की खिदमत है, उसे उसका दिल जीत ले सुमी, सारी ज़िंदगी का सुकून तेरा नसीब बनेगा। परवीन ने सुमी को वास्ता दिया था। हाँ, सास की गंदगी साफ़ करूँ अब मैं। गंगे गंगे बंदे की साथ नसीब फोड़ दिया मेरा। अपनी उस बेहया बेटी का बदला मुझसे लिया अब्बा ने। वो हमेशा रबील को कोसते, अपने अंदर की आग को ठंडा करना चाहती थी। उसकी बदजुबानी, पोहड़पन की वजह से नवाज पे उससे नाराज़ हो रहने लगा था। वो सिर्फ अपनी औलाद की वजह से उससे निभाह कर पकड़ने पर मजबूर था। बकौल परवीन के वो नाशुक्री थी। रब उसके गुनाह के बावजूद नवाज की सूरत में उस पर मेहरबान हुआ था, पर वह नाशुक्री करके अपनी ज़िंदगी को खुद ही यकीनन बनाए हुए थी। मुआज़ ने घर की रकम अदा करती थी। घर के कागजात को दोबारा नजीबुल्लाह को मिले थे। एक मुस्तकिल नर्स परवीन के इलाज के लिए मुकर्रर कर दी गई थी। उन सब के बावजूद उसके मुआज़ को रबील को यहाँ लाने से मना कर देता। वो खुद को अगर रबील से मिल लेता था। सरप्राइज़, मुआज़ उसकी आंखों पर हाथ रखे उसे लॉन में ले लाया था। बुआ, आप ही मुझे बता देना, वो साथ चलती बुआ से बोली थी। ना बेटिया, हम क्यों मियाँ का सरप्राइज़ ख़राब करने लगे? बुआ ने हरी झंडी दिखाई थी। फातिमा, मेरा बच्चा है ना, आप बताएं क्या सरप्राइज़ है? वो 6 महीने की फातिमा से बोली थी। चीची करती मखसूस आवाज़ उसका दिल धड़काती उसे किसी और जहाँ में पहुँचा गई थी। ये तो उसने बेताबी से अपनी आंखों पर रखे मुआज़ के हाथों पर अपने हाथ रखे थे। मुआज़ ने अपने हाथ हटाए थे। उसकी आंखों के सामने एक खूबसूरत सा डरबा था। ये वो आगे बढ़ी थी। उससे कुछ बोले ही नहीं चाह रहा था। जी, ये कुछ आपकी सहेलियां हैं और कुछ उनके बच्चे और कुछ उनके बच्चों के बच्चे। मुआज़ के बताने पर उसकी आंखें झलमलाई थी। लेकिन ये अभी तक ये आपके पास कैसे आया? उसे डरबे के अंदर झांकती वो हैरत और खुशी से बोली थी। लो, मुआज़ उसके कान पर मोबाइल रखा था। तेरी ये आखिरी निशानी है जो मेरे पास छोड़ गई थी। उसकी हिफाजत करते करते मैं थक गया हूँ। नजीबुल्लाह के आवाज़ में जैसे बरसों की थकन थी। अब्बा, वो रो दी थी। वो फ़ोन रख चुका था। नजीबुल्लाह ने मुआज़ से वादा लिया था उसके मरने के बाद वो कभी भी राबील को उसके घर की किसी फर्ज से नहीं मिलाएगा। अपनी सहेली को यूँ रो कर वेलकम करोगी पागल लड़की? मुआज़ ने उसके हाथों से मोबाइल लिया था। वो खिलखिला कर हंसी थी। फातिमा खुशी से उछलती हुई डब्बे पर हाथ मार रही थी। लो बेटिया, अब तुम्हारी सहेलियाँ भी आ गई हैं, जी भर के उनसे बातें करें। हम अंदर जा रहे हैं, कुछ देर आराम कर ले। बुआ फातिमा को मुआज़ को थमाती अंदर की तरफ बढ़ी थी। मैंने अपनी बीबी को चुपके चुपके अपनी सहेलियों के लिए रोता देखा था। उसी चेहरे पर बच्चों का इश्तियाक देखकर मुआज़ उसके कान में धीरे से सरगोशी की थी। वो फिर से हंसती थी। उसकी हंसी मुआज़ अहमद फ़ारूक को हमेशा की तरह आसूदा कर गई थी। अब बस मेरी बीवी मुझ ना भूल जाए। वो कान खुजाकर बोला। अपने रब के बाद अब मेरी हर दिन की पहली और आखिरी सोच रहे होते हैं। आपको भूलूंगी तो खुद को भूल जाऊंगी। उसने मुआज़ के कंधे पर सर रखा था। मुआज़ मुस्कुराया था, लेकिन तभी मुआज़ की गोद में फातिमा ने उसके सर को बाप के कंधे से हटाना चाहता। रबील ने उसे घूरा था। अपनी बेटी को समझा लें, आप पहले मेरे हैं फिर उसके। वो नाक चढ़ाकर बोली थी। कहकर लगा कर हंस दिया था। भाई, अब तुम्हारी सहेलियाँ आ गई हैं, अब हम सारे के सारे अपनी बेटी के हैं। वो फातिमा को गाल चूमता शरारत से बोला था। मुझसे बात नहीं करें मुर्गियाँ, क्या आपकी औलाद भी मेरे लिए आपकी जगह नहीं ले सकती? और आप ये बात जानते हैं? वो खफा होती मुड़ी थी। मुआज़ फातिमा को सरार में डालकर उसके पास आया था। तुम हो तो मैं हूँ, और तुम भी ये बात जानती हो। मुआज़ से अपने सार में लेते हुए उसकी पेशानी से पेशानी टकराई थी। उसके होंठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट रक्सा हुई थी। उसकी मुस्कान में मुआज़ अहमद फ़ारूक की मोहब्बत का मान था। कुछ कहे बगैर रबील ने ज़ेर लब अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए अपनी आंखें बंद की थी। मुआज़ के दिल ने भी बेसाख्ता अल्हम्दुलिल्लाह कहा था। ख़त्म शुदा। तो ये था आज के नवल के लास्ट पार्ट का एंड, जिसका नाम था मैं उदास शाम का गीत हूँ, बाय बिया अहमद। तो कैसा लगा आप सबको नवल? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे नवल बहुत पर्सनली बहुत पसंद आया। और जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक किया सब्सक्राइब नहीं किया तो काली लेकर सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल एक न्यू नॉवल के साथ। अल्लाह हाफिज़।